اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ہی ان کو دیا تھا۔ کیا بات ہے، ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کر رہے ہو تو کسی کو اکڑ نہ آ جائے، دیا بھی ہمارا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ چیز بھی امپلائڈ ہے کہ جو شخص گاڈ کانشیسنس رکھے گا، تقوی رکھتا ہوگا نا، وہ جیب ضرور ڈیلی کرے گا۔ انسان جیب وہیں ڈیلی کرتا ہے، پیسہ وہیں پہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کا کوئی مفاد ہو۔ اب جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال خرچ کیا ہوا واپس لوٹانا ہے 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کے قیامت والے دن، وہ تو نہیں جیب ڈیلی کرے گا۔ تو قرآن میں آیا کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو، لیکن ہم لوگ لوگوں کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، اپنے اوپر لگاتے ہیں۔ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، ایک امام مسجد صاحب تھے، ان کا فون آیا ایک دفعہ اکیڈمی میں، کئی سال پہلے کی بات، کہتے ہیں جی اس آیت نے میری زندگی بدلی ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا نا، تو میں جب اس آیت پہ پہنچا تو ادھر ہی میں رک گیا۔ میں نے کہا میں تو لوگوں کے دیے ہوئے مال کو اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس دن میں نے طے کیا کہ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لینی، فی سبیل اللہ نمازیں اور قرآن لوگوں کو پڑھانا ہے، اور جو میرے اپنا کوئی میں نے سورس آف انکم مینیج کیا، میں اس میں سے نکال کے اللہ کی راہ میں۔ یہاں آپ دیکھ لیں علماء کتنی لگژریس لائف انجوائے کر رہے ہیں، اور نام لیتے ہیں جو بیت المال سے تو خلفۂ راشدین کا خلیفہ بھی وظیفہ آتا تھا۔ خلفۂ راشدین کا وظیفہ یہ آتا تھا کہ آپ جناب لینڈ روور گاڑیاں خریدیں اور 4 پیچھے وہ باڈی گارڈ بٹھائیں جو ایک وقت میں 2 کلو چھوٹا گوشت کھا جاتے ہیں۔ سر خلفۂ راشدین تو سوکھی کھانے والے تھے۔ ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا وہ خلفۂ راشدین کا لگا ہوا تھا۔ ہم نہیں کہتے امام مسجد کی تنخواہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں پھر سبسسٹنس لیول پہ آخرت بھی لینی ہے، دوویں جانے مٹھے باہو نہ، آخرت لینی ہے تو پھر آپ کو دنیا کا کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ سبسسٹنس لیول پہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کبھی بھی اسے کنڈم نہیں کرتے۔ میں جو مولویوں کے چندے اور قربانی کے کھالوں کی مخالفت کرتا ہوں نا، اس سے مراد کبھی بھی میرا یہ نہیں ہے۔ میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دین کے لیے وقف ہیں ان کی جو فائنانس ہے وہ باقی مسلمانوں کا کام ارینج کریں۔ میں اختلاف یہ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ جدادیں جو بنا رہے ہیں اور جو لگژریس لائف گزار رہے ہیں، اسلام آباد میں ہزاروں امام مسجد آپ کو ایسے مل جائیں گے، چلیں ہزاروں میں ایگزیجریشن ہو جائے گی، سینکڑوں، کہ جو سائیکل پہ آئے تھے آج انہوں نے ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، ساتھ ڈرائیور بھی رکھے ہوئے، ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ ایک مسجد پہ وہ قبضہ کرتے ہیں۔ وہ آپ اسلام آباد میں تو یہ حالت ہے نا، ابھی اجاڑ زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے، سی ڈی اے سے لوکیٹ کراتے ہیں کدھر مسجد بننی ہے، وہاں جا کے وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہو، ہمیں بھی ترس آ رہا ہوتا ہے یار کتنی مشکل ہے، اور نہ پائی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی انویسٹمنٹ کا مقابلہ نہیں کر دی۔ اجاڑ میں جا کے ایک چھوٹا سا کچا سا کمرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا وضو خانہ ہوتا ہے، پرانے سے لوٹے، ایک باتھ روم، وہ بھی ٹین کا بنا ہوا، لیکن سر 5-6 سال جب گزرتے ہیں وہاں پہ ایک عالی شان مسجد ہوتی ہے اور ایک بہت بہترین قسم کی رہائش ہوتی ہے، جو اگر اسلام آباد میں آپ کو لینی پڑ جائے تو 40-50 ہزار روپیہ اس رہائش کا کرایہ ہوگا، وہ اس مولوی صاحب کی فری ہوتی ہے، اور ایون اس کے اندر جو بل آ رہے ہیں وہ بھی مسجد انتظامیہ دے رہی ہوتی ہے۔ لاکھ روپے کا ایک ایوریج پیکج وہ لے رہا ہوتا ہے، تنخواہ جو ہے وہ تو ویسے ہی ہوتی ہے نا چونگا۔ اور اس کے علاوہ جو جمعے کی نماز کے بعد جو لوگ ویسے مٹھی میں رکھ کے چلے جاتے ہیں وہ علادہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایک پورا ایک سسٹم ہے جو اس کے اوپر چل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزاریں۔ پھر آپ نام لیں خلفائے راشدین کا، لیکن اچھا آپ کو واقعات تو سنائیں گے کہ حضرت عمر سے پوچھ لیا جی وہ کرتا کیسے سلوایا آپ نے، تو یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں اسی سے وہاں کھڑے ہو کے نا سر آپ نے یہ گاڑی کہاں سے لی ہے، تو اس کے وہ دہشت گرد قسم کے مریدین آپ کو پکڑ لیں گے کہ آپ کو تمیز نہیں بات کرنے کی، یعنی اس کا مطلب ہے یہ سیدنا عمر سے بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نا، تو پھر ہمیں واقعات کیوں سناتے ہیں آپ اگر خود آپ عمل نہیں کرتے؟ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور تیرا مال تو نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کے بوسیدہ کر لیا،
یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت والے دن کے لیے سٹور کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں، باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی اس کا مال اور اس کے رشتہ دار وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو جس نے ساتھ جانا ہے اس کے ساتھ پھر پکی یاری لگانی چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی الاسلام نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام زیادہ مال کو اوائڈ کرتے تھے، آپ کی فقر کی زندگی تھی اور یہ فقر اڈاپٹڈ تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں خیبر کے بعد تو وسعت ہو گئی تھی، لیکن حضور کی وفات تک ہماری حالت ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، اور کھجور بھی کوئی پیٹیاں یا ٹوکرے نہیں، 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کو بس، اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کو، یہ ٹوٹل رزق تھا۔ میٹھا پانی اس وقت ایک ایشو تھا، دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا۔ اور اس میں مجھے بتائیں حضور کی بیویاں حضور سے شکایت نہ کرتی تو کیا کرتی؟ لیکن جب شکایت کی سورۃ العذاب میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی، ایسی ڈانٹ پلائی کہ یہاں تک کہا کہ نبی ان کو کہو کہ میں تمہیں مال دے کے چھوڑ دیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور حضور آئے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ عائشہ جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کرنا ہے کر لو، اللہ نے تو مجھے کہہ دیا اگر تم اس طرح ہی فقر کی زندگی گزارنا چاہتی ہو میرے ساتھ رہو، تو ادروائز میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں مال دے۔ انہوں نے کہا میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ وہ قرآن میں یہ آیا تھا اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے نبی کے ساتھ گزارا کرو۔ تو آپ کی بیویاں اگر آپ کے ساتھ غصہ کھائیں نا تو صبر کیا کریں۔ نبی کی بیویاں، نبی کی تربیت یافتہ بیویاں، ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ہماری بیویاں تو پھر ان سے بہت دور ہیں۔ تو یہ فقر کی زندگی نبی علیہ السلام کی اسی لیے اڈاپٹڈ تھی۔